بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ وہ آیات اللہ کی آیات سناتے بھی ہیں، وہ اپنی امت کے لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، آپ کے آنے کا مقصد تعلیم کتاب بھی ہے، والحکمہ، اور لوگوں کو حکمت سکھانا، یعنی غیر اللہ سے توڑ کر اللہ کی طرف جوڑ دینا۔ اور فرمایا حکمت سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے دل میں یہ کیفیت پیدا فرما دے کہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ جب اللہ سے انسان ڈرے گا، حقوق اللہ بھی ادا کرے گا، حقوق العباد بھی ادا کرے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ تو فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ عجم کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے عرب کو نوازا، ایسے عجم کو بھی نوازا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی محدثین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھنے والے، یہ سارے کے سارے عجمی ہیں۔ ہر بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے مستفید ہوا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال فرما دیا کہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازیں تو زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس روزے تو زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس صدقات تو زیادہ نہیں ہیں، میرے پاس قیام و سجود تو زیادہ نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ہے میرے پاس، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو نے جس کے ساتھ محبت کی اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے نہ عرب جو ہے وہ محروم ہے، نہ عجم محروم ہے، سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے لینے والے ہیں۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود کی ایک بری عادت، بری خصلت کا ذکر فرمایا۔ یہ اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، یہ عجم ہے، وہ عرب کے پاس تو علم نہیں ہے، علم اصل میں ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس بری عادت کا ذکر فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال حملوا التوراۃ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا۔ انہوں نے خود مانگا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر وہاں سے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، ہمارے پاس کوئی کتاب ہو، کوئی قانون ہو، کوئی اصول ہوں، ہم اس کے مطابق چلیں۔ تو ان کی فرمائش پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ 40 دن کا اعتکاف کر، اللہ کتاب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی الگ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہیں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑا، وہاں روزے رکھنے پڑے، وہاں عبادات کرنی پڑی، 40 دن انتظار کرنا پڑا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظار نہیں کرنا پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، وہی اللہ نے مکے میں بھیج دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، وہی اللہ نے مدینے میں بھیج دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں، وہی اللہ نے بدر میں بھیج دی۔ احد میں ہیں، قرآن اللہ نے احد میں بھیج دیا۔ حنین میں ہیں،
اللہ نے قرآن حنین میں بھیج دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہیں تو قرآن بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر نازل ہو رہا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب کتاب مانگی تو اللہ نے تورات دی، تورات ملی، حکم ہوا کہ اس تورات کی حفاظت بھی تم نے کرنی ہے، وَذُكِّرُوا فِيهِ، اور اس پر عمل بھی تم نے کرنا ہے، یاد بھی تم نے کرنا ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو اللہ نے یوں نہیں فرمایا آپ اور آپ کی امت اس کی حفاظت کریں گے، اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور تورات بھی تو اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، زبور بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی، لیکن ان سب کو کہا گیا کہ اس کی حفاظت تم نے خود کرنی ہے۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کے حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات کا بوجھ دیا گیا، ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، پھر انہوں نے نہیں اٹھایا اسے، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی حفاظت نہ کی، کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، اس گدھے کی طرح ہے، يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جس پر بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ یہ ہر امت کے ہر بندے کے لیے ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کا کسی بات کا علم ہو اس پر عمل نہ کرے، وہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، پتہ ہے چوری کرنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، کسی کو ستانا گناہ ہے، فرمایا بندہ اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ بدعمل عالم، عالم اللہ رب العزت جسے علم عطا فرماتے ہیں، علم سب سے بڑی نعمت ہے، اور علم اللہ اپنے فرما بردار کو عطا فرماتے ہیں، نافرمان کو اللہ علم نہیں عطا فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت وقی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت مجھے اسباق یاد نہیں ہوتے، جو کچھ یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ انہوں نے جو وصیت کی، انہوں نے جو نصیحت کی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اشعار میں ارشاد فرمایا شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ کو اپنے حافظے کی سوء حفظ کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہوں سے بچ جانے کا، گناہوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ فإن العلم نور من الہی، علم اللہ کا نور ہے، فإن اللہ تعالی لا یعطی لعاصی، اور اللہ اپنا علم، اپنا نور کسی نافرمان کو نہیں دیا کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو، اور گدھے کا، خچر کا، گھوڑے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا گھوڑا کائنات انسانی میں، انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ کام گھوڑے نے کیا ہے۔ جنگوں میں گھوڑا کام آیا، سامان برداری میں گھوڑا کام آیا، اور وفادار اور خوبصورت جانور، اللہ رب العزت نے گھوڑے کی جو ٹاپیں ہیں، دوڑنے کی آوازیں ہیں، ان کی اللہ نے قسمیں کھائیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ یہ جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں کھائیں۔ والخیل والبغال، خچر اس سے کچھ کم ہوتا ہے، جسامت میں بھی کام آنے میں بھی اس گھوڑے سے کم ہوتا ہے۔ والحمیرہ، گدھا، گدھا جو ہے وزن اٹھانے میں بھی کم ہے، خوبصورتی میں بھی کم ہے، اور بے وقوفی کی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ جب گدھے کی حلت اور حرمت کی کوئی بات، کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، یہ عرب لوگ بھی گدھے کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان بے وقوف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ بے وقوف ہو اسے گدھا کہہ دیا جاتا ہے، گدھے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ، سورہ لقمان میں ہے، اللہ نے فرمایا
ان انکر الاصوات، وہ ذات جو لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، وہ ذات جو مخلوق کو پیدا کر رہا ہے، وہ ذات جس نے آوازوں کو بنایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جتنی بھی اللہ نے آوازیں بنائی ہیں سب سے بری آواز، بدی آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ جب گدھے کی آواز سنو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تو فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جہاں وہ چیخ و پکار کریں گے، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، زفیر کہتے ہیں گدھے کی ابتدائی آواز کو، شہیق کہتے ہیں گدھے کی آخری آواز کو۔ فرمایا جہنمی کی آواز گدھے کی پہلی اور آخری آواز کی طرح آواز ہوگی، ایسے چیخ و پکار رہے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ گدھے کی مثال ہے جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ مثل الذین کذبوا بآیات اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ایک بندہ دوسرے سے بات کر رہا تھا، جمعہ کا خطبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا کمثل الحمار یحمل اسفارا، میں نے جب کئی بار بتایا ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران بولنا نہیں ہے، کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، علم ہونے کے باوجود یہ بات کر رہا ہے، یہ ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر بوجھ لاد دیا گیا ہو، علم لاد دیا گیا ہو، کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی مثال اللہ نے بیان کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ فرمایا اس بندے کو پل صراط پر نور روشنی نہیں ملے گی جو بندہ دنیا میں ظلم کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہر اس کام کو کر لینا چاہیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔